ذہنوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسرائیل اور اس کی مصنوعات کے بغیر مسلمان زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ ان کے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اسرائیل اور دیگر ایسی کمپنیز کی مصنوعات کے لین دین کی کوئی اجازت نہیں جن کے متعلق یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسرائیل کو ایک مؤثر سپورٹ فراہم کرتی ہیں۔ اور ان کی مصنوعات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں انٹیل جس کے کور پروسیسر شامل ہیں، اس کے علاوہ مائکروسافٹ کہ جس کے 3 اسٹریٹجک گلوبل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز اسرائیل میں واقع ہیں اور 1000 سے زیادہ اسرائیلی وہاں ملازمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ SMS سروس کو انیشیٹ کرنے کا وہ لوگ دعویٰ رکھتے ہیں۔ iOS آئی فون میں استعمال ہونے والی چپس وہ لوگ بناتے ہیں۔ الیکٹرک کار کی بیٹریز وہ لوگ بناتے ہیں۔ ٹیوا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز لمیٹڈ ہے کہ جہاں انسانی بیماریوں جن میں کینسر، ایڈز اور HIV کے علاوہ بہت سی بیماریاں شامل ہیں ان کی ویکسینیشن وہ لوگ بنانے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ USB کا آئیڈیا ان لوگوں نے انیشیٹ کیا۔ سولر پینلز وہ لوگ اپنے ملک میں بناتے ہیں، سولر پاور کا تمام نظام ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ وائبر اور دیگر دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی پہ وہ چھائے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عمل دخل رکھتے ہیں۔ الغرض زندگی کے ہر میدان میں وہ یوں پھیلے ہوئے ہیں جیسے وہ فلسطین پہ قابض ہوئے۔ لیکن اگر انصاف کی عینک سے دیکھا جائے تو جہاں دنیا میں ہر چیز کا متبادل دستیاب ہے، وہیں ان اشیاء کے بھی دسیوں ایسے ہم پلہ بسا اوقات بہتر متبادل موجود ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ AMD کے پروسیسنگ سسٹمز، اس کے علاوہ سیمسنگ، اوریکل، انویڈیا اور IBM ایسی مثالیں ہیں کہ جو انٹیل کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ G Suite ہے کہ جو مائکروسافٹ کا متبادل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں میرے کہنے کا مقصد بالکل یہ نہیں کہ یہ کمپنیاں حتماً اسرائیل کی نہیں، ہو سکتا ہے ان میں بھی اسرائیل کا کوئی نہ کوئی حصہ شامل ہو، بس ان جیسے کئی ایسے متبادل ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں جن کا کوئی مؤثر فائدہ اسرائیل کو نہیں پہنچتا۔ ضروری یہ ہے کہ جب بھی کچھ لیا جائے لازمی اس کی قدرے جانچ کر لی جائے تاکہ وہ کسی ایسی گولی کی فنڈنگ نہ بنے جو کسی مسلمان عورت کو بیوہ اور بچے کو یتیم کرنے کے لیے چلتی ہو۔ شفیع الخلائق خیر الانام